بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین خبریں اور خبروں کا تعلق حسب معمول پاکستان میں جو جاری اس وقت بحران ہے، کرائسس، تحریک عدم اعتماد، اسی سے متعلق ہے. اور آج پہلی دفعہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی ایک واضح طور پہ اپنا موقف پیش کیا ہے کہ وہ سیاست کے معاملے میں اور سیاست میں فوج کی مداخلت کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اور یہ کہ تحریک عدم اعتماد میں ملٹری قیادت، فوجی قیادت جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھے گی، اور وہ نیوٹرل رہے گی، رائٹ سائڈ پہ ہوگی، لیفٹ سائڈ پہ ہوگی، کس فریق کا ساتھ دے گی. اس پہ بھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے واضح طور پہ بتا دیا ہے. کچھ اور گفتگو بھی انہوں نے کی ہے، وہ بھی آپ کے گوش گزار کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے ذرا ترتیب سے شروع کرتے ہیں کہ اس وقت سٹیٹس کیا ہے. وزیر اعظم عمران خان بہت پر امید ہے کہ تحریک عدم اعتماد ہر صورت میں ناکام ہو جائے گی، اور وہ کس بنیاد پہ پر امید ہیں یہ وہی جانتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا. وہ کہتے ہیں اتحادی جماعتیں بھی واپس آ جائیں گی اور منحرف ارکان کا بھی بندوبست ہو جائے گا. اور لیکن یہ سارے کچھ ہونے کے باوجود ان کا بہت ہی موقف بڑا واضح ہے، بلکہ یقین ہے کہ ہر صورت میں تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جائے گی. یہ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ پھر اب جب سے یہ صدارتی ریفرنس فائل ہوا ہے اس کے بعد اپوزیشن کی جماعتوں میں بھی کھلبلی سی مچی ہوئی ہے. پہلا جو راؤنڈ تھا، جیسے بدستور کھیل رہے تھے، صرف اور صرف اپوزیشن کھیل رہی تھی، اور سندھ ہاؤس میں بھی بندے بھی آ گئے، منحرف ارکان بھی آ گئے، انٹرویوز آ گئے، سب کچھ آ گیا، اور خیال یہی تھا کہ یہ تو بس آج گئے کہ کل گئے. لیکن جو صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ میں گیا ہے اس کے بعد ایک بریک لگی ہوئی ہے، اور اس بریک لگنے کے بعد منحرف ارکان جو ہیں وہ بھی ذرا سہم گئے ہیں، اور اب وہ متبادل سوچ رہے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اپوزیشن کسی بھی صورت میں یہ جو 14-15 ارکان ہیں منحرف، بلکہ اب جو لیٹسٹ انفارمیشن آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ 25 کے قریب لوگ ہیں، اور 31 کی لسٹ پہلے ہی وزیر اعظم عمران خان کے پاس ہے، لیکن اب یہ تعداد 25 سے 27 بتائی جا رہی ہے کہ یہ 25 سے 27 ہے، اور اس میں وزراء بھی شامل ہیں، وفاقی وزراء بھی. تو یہ سب کے سب جو ہیں وہ آئیں گے اس سائڈ پہ. دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان کی جو گفتگو ہوئی اس سے ایک اور چیز بھی ایزیوم کی گئی کہ وہ بھی کوئی کیا کہنا چاہیے کچی گولیاں وہ بھی نہیں کھیل رہے، اور انہوں نے بھی اپوزیشن کے کچھ MNAs جو ہیں ایک ریزنیبل نمبر وہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اور وہ شو نہیں کر رہے. جو وہ کہتے ہیں کہ میں نے سارے کارڈز، اپوزیشن نے سارے کارڈ شو کر دیے، ہم نے ابھی کوئی بھی نہیں کیا. تو ایک یہ بھی ہے اطلاع کہ 172 نمبر جو کہ اپوزیشن نے پورا کرنا ہے وہ نہیں کر پائے گی، اور وہ اس سینس میں کہ اپوزیشن کے کچھ MNAs جو ہیں اتنی تعداد ہے کہ وہ اگر پاکستان تحریک انصاف یا حکومت ان ارکان کو ذرا آگے پیچھے کر دیتی ہے اور وہ ارکان ووٹ ڈالنے نہیں جا سکے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ نمبر کم ہو گئے ہیں. اس لیے اپوزیشن کو اس بات کا دھڑکا لگا ہوا ہے، کیونکہ ابھی تک PTI نے کوئی بھی ایسا MNA ظاہر نہیں کیا میڈیا میں لا کے اپوزیشن کا جو یہ کہے کہ جناب مجھے سخت اختلاف ہے اور میں تحریک عدم اعتماد کی مخالفت کروں گا. تو یہ بات ابھی تک کسی نے نہیں کہی، سوائے اس کے کہ وزیر اعظم سے 1-2 MNAs نے ملاقاتیں ضرور کی ہیں، لیکن کھل کے وہ بھی بات نہیں کی. اب اگر یہ صورت ہے تو متبادل اپوزیشن نے کام شروع کر دیا ہے، اور اب متبادل یہ ہے کہ تینوں اتحادی جماعتیں جو ہیں ان پہ کام کیا جائے، اور ان پہ کام کرنے کے لیے پاکستان MQM کے ساتھ ایک وفد کی ملاقات ہوئی ہے. اسپیکر اسد کیسر خود میدان میں نکلے ہوئے ہیں، اسد عمر ہیں، پرویز خٹک صاحب ہیں، MQM کی ملاقات ہوئی ہے، اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس مشکل وقت میں آپ ہمیں ساتھ نہ چھوڑیں ہمارا. بلوچستان عوامی پارٹی کو بھی قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کاف لیگ کو بھی قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ اس لیے کی جا رہی ہے گورنمنٹ کو کہ پتہ ہے گورنمنٹ نے اگر اتحادی اسٹیبل رہتے ہیں، اگر اتحادیوں کو گورنمنٹ اپنے ساتھ ملا لیتی ہے
تو پھر تحریک عدم اعتماد کا کامیاب ہونا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور اس کے لیے پھر ہوگا کیا، یہ میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں، کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اب کیونکہ اگر ریفرنس جو فائل کیا گیا ہے اس پہ سپریم کورٹ کے اس ریفرنس کا انتظار کیا جائے گا کہ ریفرنس میں فیصلہ کیا آتا ہے۔ اس کے بعد جو منحرف ارکان ہیں وہ انہوں نے اپنا فیصلہ کرنا ہے اس فیصلے کی روشنی میں۔ اگر سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ یہ لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ہے تو پھر اپوزیشن کو بھی اور منحرف ارکان کو بھی اپنی اسٹریٹجی تبدیل کرنی پڑے گی، اور پھر یہ منحرف ارکان جو ہیں وہ ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے۔ نمبر 1 یہ بات ذہن میں رکھیے، 100% شور ہے۔ اسی لیے اب جو اپوزیشن کی کوشش ہوگی کہ صدارتی ریفرنس کو ذرا تھوڑا سا طول دیا جائے اور اس کا فیصلہ جلد نہ آئے۔ حکومت کی کوشش ہوگی کہ جلد فیصلہ آئے۔ اب ٹائم تھوڑا ہے، اگر 25 تاریخ کو صدارتی ریفرنس نہیں، 25 تاریخ کو اگر تحریک عدم اعتماد ٹیبل ہو جاتی ہے اور قومی اسمبلی میں پیش ہو جاتی ہے تو اس کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا 25 تاریخ سے ہی، اور 25 میں 7 دن جمع کر لیں تو وہ 2 اپریل بنتا ہے۔ 2 اپریل تک پھر اسپیکر باؤنڈ ہے اس تحریک عدم اعتماد کو ڈسپوز آف کرنے میں، اس کا فیصلہ ہر صورت میں نکالنا ہی نکالنا ہے۔ اگر 25 تاریخ کو جس کے چانسز موجود ہیں، اگر 25 تاریخ کو یہ ٹیبل نہیں ہوتی اور قومی اسمبلی میں پیش نہیں ہوتی اور اس سے پہلے ہی قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا جاتا ہے تو پھر مزید ٹائم مل جائے گا گورنمنٹ کو اور اپوزیشن مزید تھوڑی سی ڈیلے ہو جائے گی۔ اسی لیے اسپیکر قومی اسمبلی نے اب چونکہ معاملات آ رہے ہیں اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف اور گورنمنٹ جو اپوزیشن جو ہے وہ ان کی طرف بھی بڑھ رہی ہے، اور اسپیکر کی اب ذمہ داری بڑی کلیئر ہے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو عبوری حکم آیا ہے اس میں اٹارنی جنرل نے یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ جی آرٹیکل 95 اور آرٹیکل 54 اس کے تحت ہم اس سے انحراف نہیں کریں گے، اور سپریم کورٹ نے بھی اس کو اپنے عبوری حکم کا حصہ بنا دیا ہے۔ پھر یہ بات ہو جاتی ہے تو عبوری حکم کے بعد اب اسپیکر پہ ذمہ داری ہے، اور اسپیکر کے خلاف اپوزیشن جو ہے وہ اپنے دانت تیز کر رہی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پرائم منسٹر کے ساتھ ساتھ اسپیکر کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد آ جائے۔ تو اسد کیسر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کو ریکارڈ پہ لے آئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد پر آئین کے آرٹیکل 95 کے مطابق کارروائی چلاؤں گا، اور اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کی ساتھ یہ وجہ بھی یہ اسی لیے آیا کہ اسپیکر کو جانبدار کہا جا رہا تھا۔ تو شاید یہ جتنی بھی ہو رہی ہیں اپس ڈاؤن ہو رہے ہیں، چینجز آ رہی ہیں، اور جو گورنمنٹ کارڈ کھیل رہی ہے لیگل اور کانسٹیٹیوشنل کارڈز، اس کے بعد اب لانگ مارچ کا جی مسلم لیگ نواز اور اپوزیشن یعنی کہ پی ڈی ایم نے لانگ مارچ کو بھی ری شیڈول کیا ہے۔ پہلے انہوں نے 24 تاریخ کو روانہ ہونا تھا لاہور سے، یعنی کہ آج کے دن، لیکن اب اس کو ری شیڈول کر کے وہ کر دیا ہے 26 مارچ۔ 26 مارچ کو وہ وہاں سے نکلیں گے اور 28 مارچ کو اسلام آباد پہنچیں گے۔ اب یہ تاریخ میں تبدیلی کیوں کی گئی ہے؟ وہ اس لیے کی گئی ہے کہ 27 مارچ کو پی ٹی آئی کا جلسہ ہے ملین مارچ، اور وزیر اعظم عمران خان اس میں کوئی اہم اعلان کرنا چاہتے ہیں، اور تمام نہیں 1-2 ابتدائی قسم کے بیانات اور اعلانات وہ کر دیں گے، اور اس کے بعد یہ پی ڈی ایم اور اپوزیشن جو ہے وہ اس کا انتظار کرے گی کہ 27 مارچ کو پرائم منسٹر کیا اعلان کرتے ہیں۔ جو ہی 27 مارچ کو ختم ہوگا اور 28 کی تاریخ شروع ہو جائے گی تو 28 تاریخ کو یہ اسلام آباد کی طرف آنا شروع کر دیں گے، اور ان کا ہے سری نگر ہائی وے کی طرف ان کا رخ ہے کہ ہم اس طرف جائیں گے اور وہاں پہ دھرنا دینا ہے۔ ان کا صرف جلسہ نہیں ہوگا بلکہ دھرنا ہوگا، تاکہ پریشر جو ہے وہ رکھا جائے، اور پلان اے، پلان بی اور پلان سی۔ اب آتے ہیں اپوزیشن کا، یہ تو ایک اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان۔ اب یوم پاکستان کے موقع پہ ظاہر ہے
تمام کے تمام مسلح افواج کے سربراہان موجود تھے، اور اس میں ایک چیز نوٹ کی گئی ہے کہ اس یوم پاکستان میں اپوزیشن کی طرف سے کسی کو بھی مدعو نہیں کیا گیا، یا وہ آئے نہیں۔ اس میں نہ JUI کی نمائندگی تھی، نہ ہی شہباز شریف صاحب نظر آئے، نہ مولانا فضل الرحمان، نہ ان کی جماعت کا کوئی بندہ، نہ پیپلز پارٹی، اپوزیشن کی جماعتیں وہاں پہ نہیں تھیں۔ صرف اور صرف وزیر اعظم، صدر مملکت، غیر ملکی مہمان اور مسلح قیادت جو تھی، مسلح افواج کی قیادت وہ موجود تھی، اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اور پھر وزیر اعظم عمران خان کا اس بار جو استقبال کیا لوگوں نے، وہاں پہ جو شائقین موجود تھے، جو دیکھنے آئے تھے مہمان جتنے بھی، ان کی طرف سے وزیر اعظم عمران خان جیسے پہنچے ہیں پریڈ ایونیو میں، اور اس کے بعد سلامی کے چبوترے پہ، تو پرتپاک استقبال کیا ہے، کلیپنگ شلیپنگ کافی ہوئی ہے، اور ان کو بڑا ہی بھرپور قسم کا رسپانس ملا ہے۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا، اور جب یہ فارغ ہوئے ہیں، جب مہمان جا رہے تھے، تو پھر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی کچھ مہمانوں کے پاس گئے، صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی بھی تھے، انہوں نے بھی مہمانوں سے ملے مختلف، اور میڈیا سے بھی انٹریکشن ہوا۔ میڈیا کے ساتھ جو گفتگو ہوئی ہے، آرمی چیف کی غیر رسمی گفتگو تھی، اس میں ایک تو مس رپورٹ ہوا کہ آرمی چیف نے کہا ہے کہ جی اگلا آرمی چیف جو ہے وہ خیبر پختونخوا اور فاٹا سے بھی ہو سکتا ہے، یا بلوچستان سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ بات جو ہے اس کو بغیر سیاق و سباق کے نشر کیا گیا۔ اس کی میں بتا دوں کہ اس کا پس منظر کیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ وہ فاٹا کے لوگوں سے مل رہے تھے، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے لوگوں سے مل رہے تھے وہاں پہ، اور نوجوان تھے، یوتھ تھے، ان کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی۔ تو اسی دوران کسی نے لقمہ دیا، تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ان بچوں کی طرف مخاطب ہو کے کہا کہ اگر آپ لوگ، آپ فاٹا سے ہیں، بلوچستان سے ہیں، آپ لوگ آئیں، فوج جوائن کریں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے ہی آرمی چیف اگلا جو ہے کسی زمانے میں آپ میں سے کوئی آرمی چیف بن جائے فاٹا سے اور بلوچستان سے۔ تو وہ اس سینس میں بات ہوئی تھی جس کو مس رپورٹ کیا گیا۔ البتہ دوسری بات جو ہے، سوشل میڈیا، ہائبرڈ جنگ، ففتھ جنریشن جنگ، اس پہ بھی پروپیگنڈے کے طور پہ جو ٹولز کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، اس پہ بھی آرمی چیف نے تھوڑی سی اظہار خیال کیا، ناپسندیدگی کا اظہار کیا سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے۔ پھر بات ہوئی کہ جناب کس کے ساتھ ہیں، ظاہر ہے میڈیا ہے، تو اس پہ آرمی چیف نے واضح طور پہ کہا کہ بھئی یہ پولیٹیکل پلیئرز کا کھیل ہے، پولیٹیکل پلیئرز کھیل رہے ہیں، آپس میں طے کریں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ ہم اگر کچھ کریں تب بھی برے، نہ کریں تب بھی برے، تو بہتر ہے کہ ہم کچھ بھی نہ کریں، اور جن کا کام اسی کو ساجے، لہذا پولیٹیکل پلیئرز ہیں وہ اپنا کام کرتے رہیں۔ اب اس طرح کے سیاسی امور میں ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے۔ تو یہ بات بھی انہوں نے کی، اور ایک دو باتیں اور بھی کیں، وہ نارمل جیسے ہوتی ہیں۔ اور پھر یہ بات بھی بہت زیادہ ہو رہی تھی کہ جو انڈیا پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان سے استعفیٰ طلب کر لیا، اور یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ سارا جو بلشٹ تھا جو کل ہمیں نظر آیا، اس میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ اور آرمی چیف پرائم منسٹر کو سیلوٹ بھی کر رہے تھے، گپ شپ لگا رہے تھے بڑی کھلی ڈلی، اور پروٹوکول جس طریقے سے دیا گیا اور وہ جو ان کا رائٹ ہے اس میں کوئی ایسا ہمیں کمی نظر نہیں آئی۔ اور پھر مسلح افواج کے سربراہان جو ہیں، خاص طور پہ پاک فضائیہ کے سربراہ، پاک بحریہ کے سربراہ، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، یہ سب کے سب بالکل ایک نارمل وے میں سب کچھ ہو رہا تھا، تو ہمیں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی جو کہ کشیدگی ہے۔ پھر وزیر اعظم عمران خان نے بھی ایک بات کی ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ان کے درمیان کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہیں ہے، کوئی کمیونیکیشن گیپ نہیں ہے، اور کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ اور انہوں نے واضح کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جو رابطے میں بھی ہیں، امور مملکت چل رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ سارا بالکل وہ کہتے ہیں کہ ایک پروپیگنڈا تو ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک صحافی نے ان سے سوال کیا تھا کہ وہ اس صحافی نے جو سوال کیا وہ میں بتا دیتا ہوں کہ جناب میں نے دیکھا پریڈ چوک میں، پریڈ ایونیو میں، کہ آپ کا جو باڈی لینگویج تھی
وہ تھوڑی سی کنفیوژن تھی۔ تو وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ جیسی آپ کے ذہن میں تصویر ہوتی ہے ویسی آپ بنا لیتے ہیں، ہماری تو باڈی لینگویج بالکل ٹھیک تھی۔ تو یہ بھی ہوا ہے۔ ناراض ارکان جو ہیں انہوں نے ملنا شروع کر دیا، وزیر اعظم عمران خان سے ملاقاتیں شروع ہو چکی ہیں، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ اب واپس آ رہے ہیں اپنے گھر میں۔ تو یہ ہے صورتحال جی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔